بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک وظائف آفیشیل ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر نماز والا درود شریف پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا انتہائی فضل، کرم اور احسان ہوا کہ اس نے ہمیں زندگی کا ایک اور مبارک دن عطا فرمایا، اور آج کا یہ دن عطا فرما کر اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ آج کے اس دن میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی والے اعمال کر کے اللہ کو راضی کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں، اپنی غلطیوں اور اپنی کوتاہیوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر توبہ و استغفار کر کے اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کر کے دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کر سکے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک آج کے اس دن میں خاص طور پر ہمیں ہر کام، ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائے، اور آج کے اس دن میں ہمیں ہر قسم کی پریشانی، مشکل اور آزمائش سے اللہ رب العزت محفوظ فرمائے، آمین۔ جیسا کہ آپ تمام احباب کے علم میں ہے کہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ آج رجب کا چاند نظر آ رہا ہے، اور رجب کا پہلا دن اللہ رب العزت نے جمعۃ المبارک کا دن ہمیں عطا فرمایا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے جمعۃ المبارک کے دن کے حوالے سے اور خاص طور پر ماہ رجب میں آنے والے جمعہ کے دنوں کے حوالے سے ایک ایسا خاص قرآنی عمل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جس کے کرنے کی برکت سے انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے، آپ کی حاجات اور ضروریات کو پورا فرمائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو بھی پریشانی، جو مشکل اور جو بھی جس قسم کی بھی آپ کو حاجت اور مراد ہوگی، اللہ رب العزت آپ کی اس حاجت اور اس مراد کو ضرور پورا فرمائیں گے۔ ماہ رجب اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے، اور ہر دن، ہر مہینہ اللہ رب العزت کا تخلیق کردہ دن ہے، مہینے ہیں، اور ماہ رجب بھی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے ایک خاص مقام رکھتا ہے، جس کے بارے میں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب میں کثرت سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی شہر رمضان۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس دعا کو اس ماہ مبارک میں کثرت سے پڑھتے رہیں۔ اس دعا میں بندہ اللہ سے یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ، یہ رجب اور شعبان کا مہینہ، اس میں ہمارے لیے برکت عطا فرما، اور ہمیں رمضان بھی عطا فرما۔ اس دعا کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے۔ تو ہم نے اس پورے مہینے میں اللہ سے اس کی برکت طلب کرنی ہے کہ یا اللہ، اس مبارک مہینے میں اور اس سے اگلے مہینے میں ہمیں اپنی برکتوں سے نواز، اور جو آگے کا مہینہ آ رہا ہے جو کہ تو نے خاص طور پر اس امت محمدیہ کے لیے مہینہ بنایا ہے، جو کہ رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے کو بھی ہمیں نصیب فرما، وہ مہینہ بھی ہمیں عطا فرما۔ تو یہ مبارک مہینہ جو کہ رجب کا آج شروع ہو چکا ہے، اس مبارک مہینے میں جمعۃ المبارک کے دن کے حوالے سے ایسا عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جو کہ آپ کی دنیا و آخرت میں کامیابی کے لیے انشاءاللہ آپ کی کامیابی کا ذریعہ ہوگا۔ تو میری تمام بہنوں اور تمام بھائیوں، آپ نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ رجب کا جیسے ہی جمعہ شروع ہو، اب جمعہ جمعرات کے دن نماز مغرب سے شروع ہوتا ہے، اور جمعہ کے دن نماز مغرب کو اس کا اختتام ہو جاتا ہے۔ جو کہ اگر دیکھا جائے تو جو قمری دن ہے، جو کہ
چاند سے سٹارٹ ہوتے ہیں جو کہ اسلامی دن کہلاتے ہیں، اسلامی تاریخ کہلاتی ہے، وہ چاند سے شروع ہوتے ہیں اور چاند عموماً مغرب کے وقت طلوع ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی چاند نظر آئے تو اگلا دن شروع ہو جاتا ہے، یعنی جیسے ہی مغرب کا وقت شروع ہو تو اگلا دن شروع ہو جاتا ہے، تاریخ چینج ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے جمعرات کی مغرب سے لے کر جمعہ کی مغرب سے پہلے تک رجب کے مہینے میں کسی بھی جمعے کو یہ عمل اس طرح سے کرنا ہے کہ قرآن پاک پارہ نمبر 30 سورہ کوثر کی آپ نے تلاوت کرنی ہے اس 24 گھنٹے کے وقت میں 90 مرتبہ۔ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے کہ آپ نے ایک ہی وقت میں کرنا ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے کہ آپ نے نماز کسی مخصوص نماز کے بعد کرنا ہے، بلکہ آپ نے جمعرات نماز مغرب سے لے کر جمعہ نماز مغرب سے پہلے تک کسی بھی وقت سورۃ الکوثر کی 90 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ اب آپ اس میں آپ کی نماز مغرب آگے جمعرات کی، نماز عشاء آگے جمعرات کی، جمعہ کے دن نماز فجر، جمعہ اور عصر، یہ 5 نمازیں آپ کی آ رہی ہیں۔ اب آپ ان کو ان 5 نمازوں کے بعد بھی تقسیم کر سکتے ہیں یا کسی ایک وقت میں بھی کر سکتے ہیں، جتنا بھی آپ کے پاس وقت ہو اس کی مناسبت سے آپ نے ان 24 گھنٹوں میں اس مبارک سورہ کو 90 مرتبہ آپ نے اس کی تلاوت کرنی ہے۔ اور یہ عمل آپ کوشش کریں کہ رجب کے پورے مہینے ہر جمعے کو اس عمل کو کریں، انشاءاللہ اس خاص عمل کے کرنے کی برکت سے اللہ پاک آپ کے رزق کے مسائل کو حل فرما دیں گے، آپ کی بے روزگاری کو دور فرما دیں گے۔ آپ اگر قرض کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں تو قرض سے نجات کا اللہ رب العزت آپ کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ پیدا فرما دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان ہونے کے ناطے چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، اس کی کوئی ضرورت کوئی حاجت ہوتی ہے، اور جب بھی اسے کوئی ضرورت یا کوئی حاجت پیش آتی ہے تو اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی حاجت اور اس کی ضرورت کو پورا کرنے میں اللہ رب العزت اس کی جلد سے جلد مدد فرمائے تاکہ اس کی حاجت اور اس کی ضرورت کو جلد سے جلد پورا کیا جا سکے۔ تو یہ اگر آپ یہ عمل جمعہ کے دن کرتے ہیں تو جمعہ کے دن میں فجر سے لے کر عصر تک اور جمعرات کو مغرب اور عشاء کے بعد پوری رات کا وقت آپ کے پاس ہوگا، کسی بھی وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ رجب کے ہر جمعے کو کریں، اس کے علاوہ رجب کے علاوہ آپ باقی دنوں میں، باقی مہینوں میں، باقی ایام، یعنی رجب کے علاوہ اگلا مہینہ شعبان کا آ رہا ہے، پھر رمضان کا آ رہا ہے، تو کسی بھی جمعہ کو، جمعرات اور جمعہ کو، یعنی جمعہ جیسے ہی شروع ہو مغرب کی نماز کے بعد، جمعرات کے دن نماز مغرب سے لے کر جمعہ کے دن نماز مغرب سے پہلے تک کا وقت ہے، اس درمیانی اوقات میں جمعرات کی مغرب سے لے کر جمعے کی مغرب سے پہلے کے درمیانی وقت میں 90 مرتبہ آپ نے سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے، اور کوشش کریں کہ ہر بار جب آپ اس عمل کو شروع کریں تو سب سے پہلے اور آخر میں درود پاک لازمی پڑھ لیجیے۔ اور اگر ایسے وقت میں عمل کر رہے ہیں کہ جب نوافل ادا کیے جا سکتے ہیں تو اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے بھی لازمی پڑھ لیں، اس سے بھی ہمیں انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو یہ عمل جو کہ آپ کو میں نے ابھی بتایا ہے، یہ آپ نے نماز جمعرات کے دن نماز مغرب سے لے کر جمعہ کے دن نماز مغرب سے پہلے تک اس عمل کو کر لینا ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر، جھولی پھیلا کر، رو کر، گڑ گڑا کر، عاجزی و انکساری کے ساتھ آپ نے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک اس عمل کی برکت سے آپ کی دعاؤں کو آپ کے حق میں قبول فرما کر آپ کی ہر قسم کی پریشانی، مشکل اور آزمائش کو اللہ رب العزت اپنے فضل سے دور فرما دیں گے۔ یہ نہایت ہی مجرب اور آزمودہ عمل ہے، اور اس عمل کے کرنے کی اجازت عام ہے، اس لیے آپ میں سے جو بھی احباب اس عمل کو کرنا چاہ رہے ہیں، آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام تحریر کر دینا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ فلاں دن سے آپ نے اس عمل کو سٹارٹ کیا ہے، اور ہم آپ کے لیے انشاءاللہ اس عمل میں کامیابی کے لیے خصوصی طور پر دعا کر سکیں گے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کی فرینڈ لسٹ میں موجود دوسرے مسلمان دوست احباب بھی اس سے مستفید ہو سکے، اور ان کے دل سے نکلی ہوئی دعاؤں میں مجھے بھی اور آپ کو بھی پورا حصہ مل سکے۔ جو بھی عمل، جو بھی وظیفہ کیا جائے اس کو پورے یقین سے کریں تاکہ اللہ پاک ہمارے اس عمل کے کرنے کی برکت سے اور جس مقصد کے لیے ہم اس عمل کو کر رہے ہیں اس مقصد میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ جو بھی عمل، جو بھی وظیفہ کریں اس کو ذکر کی نیت سے کریں کہ یہ اللہ رب العزت کی پاک کلام کا ورد میں کر رہا ہوں جو کہ اللہ کا ذکر ہے، اور ذکر کے بارے میں آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک قول بھی ذہن میں رکھ کر اس عمل کو کریں کہ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ ذکر کرنے
سے اللہ کا قرب اور دھیان نصیب ہوتا ہے۔ تو میرا اور آپ کا مین مقصد ہی یہی ہے کہ ہمیں اللہ کا قرب اور دھیان نصیب ہو، اور پھر ہم جب اللہ سے مانگیں تو اللہ ہماری التجاؤں کو سنے، ہماری حاجات اور ضروریات کو پورا فرمائے، ہماری پریشانی اور مشکلات کو دور فرمائے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے۔ اور جو بھی عمل آپ اس نیت سے کریں گے اس میں آپ کو پورا فائدہ ہوگا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔